सद्भावना सिटी न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आपको खबरों में रखे सबसे आगे। मोहल्ला किसौल वाक़े मदरसा जामिया कादरिया फैजान गरीब नवाज में सालाना इजलास व जश्न दस्तरबंदी का प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। सालाना जलसे और जश्न में दस्तरबंदी का आगाज तिलावत कुरान पाक के साथ हुआ। इसके बाद बारगाह रिसालत में नाजिम अशरफी, चांद नईमी वगैरह ने नाते पाक का नजराना पेश किया। जलसे को खिताब करते हुए उलमाए दीन ने कहा कि इस्लाम हमें इंसानियत, प्यार, मोहब्बत, अमन और भाईचारे का पैगाम देता है। हमें अपने बच्चों को दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम भी जरूर देनी चाहिए, जिससे उनमें हर बात को समझने की काबिलियत पैदा हो। जलसे को मौलाना मुफ्ती मोहम्मद मुस्तिजाब हुसैन कादिरी, सलीम फरीदी व मंसूर उस्मानी ने खिताब किया। इस दौरान मदरसे के 8 तुलबा की दस्तरबंदी की गई, जिनमें 2 तुलबा ने कुरान पाक हिफ्ज और 6 तुलबा ने कुरान पाक मुकम्मल करने का शर्फ हासिल किया। गौरतलब रहे कि मौलाना मुफ्ती मोहम्मद मुस्तिजाब हुसैन कदीरी के बेटे बुतुराब हुसैन कदीरी ने 8 साल की कम सिन उम्र में हिफ्ज कुरान करीम मुकम्मल करने का शर्फ हासिल किया। सभी तुलबा को इनामात देकर और गुलपोशी की गई। तुलबा की दस्तरबंदी के बाद कुल शरीफ की महफिल मुनक्किद हुई। कुल शरीफ के बाद मौलाना मुफ्ती मुस्तिजाब हुसैन कदीरी व दरगाह हजरत ख्वाजा बाबा फरीदी रजबपुर के सज्जादा नशीन सलीम फरीदी ने मुल्क व सूबे की तरक्की, खुशहाली, अमन अमान और बीमारी की शिफा के लिए दुआ करवाई। दुआ के बाद में कदीरी लंगर का एहतमाम किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। इस मौके पर सैयद इकराम अली, नोमान मंसूरी, सूफी जमाल इसहाकी, हमजा जमाल इसहाकी, नदीम इसहाकी, हाफिज बुतुराब हुसैन कदीरी, मोहम्मद आलम अशरफी, सूफी शमशुल हसन कदीरी, हाजी मोहम्मद फैजान कदीरी, हाफिज नईम आलम, चांद नईमी, नजाकत हुसैन, गुलाम साबिर कादरी, नासिर हुसैन, मोहम्मद जहीर कादरी, मोहम्मद जी शबाब हुसैन कदीरी समेत बड़ी तादाद में अकीदतमंद हजरात मौजूद रहे।
بھائی آج ہی نہیں، ہر دور میں، ہر زمانے میں قرآن کو مٹانے کی کوشش کی گئی. بولو بھائی، ہر دور میں. اب بے شک یہ کہو گے ہاں آپ سوچ رہے ہو اگر مائک لگا ہوا ہے بھائی، پتہ نہیں کون کون سنے گا یہ والی باتیں. سننے دو بھائی، سننے دو. اس لیے کہ ہم صرف نام کے حسینی نہیں ہیں، ہم کام کے بھی ہر دور میں، ہر زمانے میں قرآن کو مٹانے کی کوششیں کی گئی، قرآن کو مٹانے کی سازشیں کی گئی. بولو بھائی، ہر دور میں. لیکن قسم خدا کی، ارے قرآن وہ کلام ہے کہ جو نہ کل مٹا تھا، نہ آج مٹا ہے، اور نہ صبح قیامت تک مٹے گا. اور اس لیے نہیں مٹے گا کہ اس کی حفاظت ارے کوئی دنیا دار نہیں کر رہا ہے، دونوں جہاں کا پروردگار کر رہا ہے. ہر دور میں قرآن کی تعلیمات کو مٹانے کی کوشش کی، قرآن کو مٹانے کی سازشیں کی گئی، لیکن قرآن کبھی نہ مٹا تھا، نہ مٹا ہے اور نہ مٹے گا. اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، میرا اپنا کچھ نہیں ہے. 14واں پارہ ہے، پہلا پاؤ ہے، دوسرا رکوع ہے. رب کائنات فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. محبت سے بولے سبحان اللہ. سبحان اللہ. فرماتا ہے کہ ہم ہی نے قرآن کو نازل کیا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ رب کائنات. ہم ہی نے قرآن کو نازل کیا. یہاں پر ایک بات یہ کنفرم ہو جاتی ہے کہ قرآن کسی انسان کا کلام نہیں ہے، قرآن کسی جن کا کلام نہیں ہے، قرآن کسی فرشتے کا کلام نہیں ہے، قرآن کسی نبی کا بھی کلام نہیں ہے. قرآن کلام الہی ہے. یہ میں نے اس لیے کہہ دیا کہ یہ دعویٰ کرنے والے بھی دنیا میں آئے. منصور بھائی بالکل بولے ٹھیک ہے، تو اس جیسی ایک آیت کریمہ لے آؤ، ہم مان لیں گے کہ کلام الہی ہے. ایک آیت کریمہ ذرا لے کر تو آؤ جیسی. میرے بھائیوں، میں عرض کرنا چاہوں گا، نہ کل کوئی آیت لے کر آیا تھا، نہ آج کوئی آیت لے کر آیا ہے، اور نہ صبح قیامت تک کوئی آیت لے کر آیا ہے. یہ کہ یہ انسان کا کلام ہے ہی نہیں، یہ تو رحمان کا کلام ہے، پروردگار کا کلام ہے. اور آیت کریمہ کا دوسرا حصہ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. میرے بھائیوں، جاہل ہیں وہ لوگ، لا علم ہیں وہ لوگ، بے وقوف ہیں وہ لوگ جو قرآن کو مٹانے کی سازشیں کر رہے ہیں، قرآن کو مٹانے کی کوششیں کر رہے ہیں. ارے قرآن، اس کی حفاظت خود رب کائنات فرما رہا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ کلام صرف کاغذوں پر لکھا ہوا نہیں ہے، حافظوں کے سینے پر کاغذ پر لکھا ہوا نہیں ہے، یہ حافظوں کے دلوں پر لکھا ہوا ہے. یہ کسی سے مٹنے والا نہیں ہے. لیکن میرے بھائیو، آپ سے میری گزارش ہے، قرآن کریم کی تعلیمات کو آپ پر. ہاں، ہوتا کیا ہے، یار ہم نے تو پڑھا نہیں، لاؤ بچوں کو ناظرہ کرا دیا. بچہ اگر ناظرہ کرے گا تو بچے کا ہی تو بھلا ہوگا، آپ کا کام تو بھلا ہونے والا ہے. ٹھیک ہے، آپ نے کچھ محنت کی ہے، مشقت کی، اس کا ثواب ملے گا، آپ کو بالکل ملے گا. لیکن اس سے جو فائدہ حاصل کرنا تھا، جو فیض حاصل کرنا تھا، وہ آپ نہیں کر پائیں. وہ تو جو پڑھے گا وہی کرے گا. بولے بھائی، قرآن کی تعلیمات کو ہم کریں، قرآن کو پڑھیں اور پھر وہیں چلیں. عزت اللہ دے دیے، عزت رسول کے لیے، اور عزت ہر ایمان والے کے لیے. اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ اسلام میں برادری بات کوئی چیز نہیں. اسلام میں برادری بات کوئی چیز نہیں ہے. یہ گندگی بھی اسلام کے دشمنوں کی پھیلائی ہے. یاد رکھیے گا، صرف قبیلے تھے اسلام، قبیلے. وہ بھی ایک پہچان تھی کہ صدیق اکبر کی اولاد میں سے ہیں، یہ فاروق اعظم کی اولاد میں سے ہیں، یہ فلاں کی اولاد میں ہے، یہ فلاں کا پوتا ہے، یہ فلاں کا نواسا ہے. اور جب بات آئی گئی ہے تو میں کہہ دوں کہ ہماری محفل میں امیر المومنین
حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے لفظ جگر موجود ہے. خلیفہ دویم حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ کوئی تہذیب ہے، ان کی خدمت کریں، ان کی فرما برداریاں کریں، اور ان کا احساس جب ہوتا ہے، جب ان کا سایہ ان کے شروع سے چلا جائے. 13 ربیع الاول شریف تک بہت آزاد تھا. والد نے بھی، اور جس انداز میں بھی اس کو میں جانتا ہوں اور یا میرا رب جانتا ہوں. مگر 14 ربیع الاول شریف کو جتنی دعائیں مجھے دیں، مجھے نہیں پتہ کتنی پوری زندگی میں مجھے دی. آگے جاؤ کہ وہاں غسل کی تیاری ہو یا غسل کی تیاری کرو. ہمارے یہاں کبھی غسل ہوتا نہیں. ہاتھ چھوڑا تو ہاتھ نہیں چھوٹا، کبھی رنگ نیلا، کبھی پیلا، کبھی. شیخ طریقت کا نام لیا اور والی حقیقی سے جان لیا. جب سمجھ میں آیا کہ وہاں غسل کی تیاری ہو رہی ہے، غسل کی تیاری. سابقہ سالوں کی طرح امسال بھی محلہ کسرول قدیری منزل مراد آباد میں جامعہ قادریہ فیضان غریب نواز کا سالانہ جلسہ ہوا، اور ماشاءاللہ بہت عظیم الشان ہوا، جو بزم میلاد پاک کے نام سے منعقد ہوتا ہے. اور اس میں فارغ ہونے والے بچوں کی دستار بندی بھی کی جاتی ہے، جو کہ شایع نشان ہوئی. ماشاءاللہ اس سال 8 بچے فارغ ہوئے، جس میں 2 حافظ قرآن تھے اور 6 ناظرہ خواں. اور ان میں 8 میں 5 لڑکے تھے اور 3 لڑکیاں تھیں. ماشاءاللہ ان کو دستار اور ردا سے نوازا گیا. اور جلسے میں مقامی اور بیرونی علماء کرام تشریف لائے. بالخصوص رجب پور شریف ضلع امروہہ سے سیدنا سرکار خواجہ بہاؤالدین بابا فریدی رحمۃ اللہ علیہ کے سجادہ نشین حضرت خواجہ سلیم راشد فریدی صاحب تشریف لائے، اور شہر مراد آباد کی مختلف درگاہوں کے سجادگان صوفیاء کرام پیران نظام تشریف لائے. اور ہمارے شہر کی مشہور و معروف شخصیت آفتاب سخن گوہر زادہ جناب منصور عثمانی صاحب قدوسی صابری بھی تشریف لائے. اس کے علاوہ محبت والوں کا ہجوم رہا، اہل سنت کا ہجوم رہا، اور ماشاءاللہ شہر کے تمام ثناخواں اور مداحان مصطفیٰ نے شرکت کی. ایک رات کو تقریباً 1:30 بجے تک پروگرام چلا، اور اس کے بعد جتنے بھی لوگ تھے تمام حاضرین کو قدیری لنگر بھی پیش کیا گیا.